واقعی اورنگزیب رحمت اللہ ہندوستان میں کافر و اسلام کی آویزش میں اسلام کے تیرکش کا آخری تیر تھا۔ 1707 عیسوی میں یہ مرد مومن اس دنیا سے کیا گیا کہ اسلام کا تیرکش ہی خالی ہو گیا، اور کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ 250 سال سے یہ تیرکش خالی پڑا ہوا ہے۔ اس موضوع پر اکبر الہ آبادی کے اس شعر کو دیکھیے: نہ ہو مذہب میں گرزور حکومت تو وہ کیا ہے، فقط ایک فلسفہ ہے۔ میں اس شرح میں حضرت عالمگیر رحمت اللہ کی پوری زندگی تو درج نہیں کر سکتا، چند واقعات بیان کر دوں گا تاکہ موجودہ دور کے مسلمان خودی کی اوریابی کا مفہوم سمجھ سکے۔ پہلا واقعہ، حضرت عالمگیر رحمت اللہ کی عمر 15 سال کی تھی جب ایک مست ہاتھی ان کی طرف لپکا، لیکن راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اپنا نیزہ اس کی ہم تک میں پیوست کر دیا، اور جب اس نے اپنے دانتوں سے گھوڑے پر حملہ کیا اور راکب اور مرکب دونوں کو زمین پر گرا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار نیام سے کھینچ کر اس کی سونڈ پر ایک ضرب لگائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس عظیم الشان انسان نے اپنی خودی کا مقام دنیا والوں کے سامنے فاش کیا۔ دوسرا واقعہ 1640 عیسوی میں بدخشاں کی جنگ میں جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ نے گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ کئی امام ایک بعد دیگر شہید ہوئے تو ایسے نازک موقع پر امامت کے فرائض خود انجام دیا۔ معاشر عالمگیری کا مصنف لکھتا ہے کہ فرض و سنت و نوافل رابع تعدیل ارکان و کمال حضور و اطمینان ادا کردند و عبدالعزیز خاں بزر داشتن ای خبر صداقت اثر حیران استقلال معین الدین من عند اللہ شد طرح جنگ نمود بر زبان گز راند کے بعد چنے کثیر درا افتادن بر افتادن است، یعنی جب عبدالعزیز خان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ نے تیروں کی بارش میں نماز ظہر ادا کی ہے تو وہ حیران رہ گیا اور یہ کہا کہ لڑائی بند کر دو کہ ایسے شخص کا مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت عالمگیر رحمت اللہ نے اپنی خودی کا مقام فاش کیا۔ تیسرا واقعہ 1685 عیسوی میں جب سموگڑھ میں مارکا کا بازار گرم ہوا تو راجپوتوں نے دارا شکوہ کی کامیابی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، کیونکہ یہ عالمگیر رحمت اللہ اور دارا شکوہ کے درمیان جنگ نہیں تھی بلکہ اسلام اور متحدہ قومیت کا آپس میں تصادم تھا۔ ہندو اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ اگر دارا شکوہ ہندوستان کا بادشاہ ہو گیا تو اکبر کا مقصد پورا ہو جائے گا، یعنی اسلام کا خاتمہ یقینی ہے۔ اسی مقصد کے حصول کی غرض سے راجپوتوں نے مسلمانوں کے لشکر پر اس شان سے حملہ کیا کہ صفوں کو درہم برہم کرتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی جہاں حضرت عالمگیر رحمت اللہ ایک بلند بالا ہاتھی پر سوار فوجوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ رنگ دیکھا تو ہمراہیوں کو حکم دیا کہ میرے ہاتھی کے چاروں پاؤں آہنی جنزیر سے جکڑ دیجئے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ راجہ روپ سنگھ راتھوڑ جب ہاتھی کے پاس پہنچا تو جوش تھور نے گھوڑے سے اتر کر سب سے پہلے ہاتھی کے پاؤں پر پے در پے کئی وار کیا، پھر تلوار سے ہودس کی رسیاں کاٹنے لگا، لیکن حضرت عالمگیر رحمت اللہ کے استقلال میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ یہ تیسرا موقع تھا جب انہوں نے اپنی خودی کو فاش کیا۔
चौथा वाकया 1705 ईस्वी में जब उनकी उम्र 80 साल की थी और वो कलंदकल कले दागन गैरा का मुहासरा कर रहे थे तो एक शब इस कदर जबरदस्त बारिश हुई कि तमाम खेमे उखड़ गए और शाही कैंप झील में तब्दील हो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो आलमगीर रहमतुल्लाह अपनी फौज के सिपाहियों के साथ जवानों की तरह मसरूफ अमल हो गए और बनफ्सा नफसी तमाम फौज को अपनी निगरानी में दूसरे मकाम पर मुंतकिल करके बुढ़ापे में अपनी खुदी का मकाम फाश किया। ये अल्लाह वाले शाह आलमगीर थे। पांचवा वाकया 20 फरवरी 1707 ईस्वी को जब के वफात में सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए थे, इस मर्द मोमिन ने शदीद बुखार की हालत में फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फिर खेमे में आकर और अदू वज़ाइफ में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद गफलत तारी होने लगी और सांस भी सीने में उड़ने लगी, लेकिन इसके बावजूद उंगलियां हरकत करती रही और जुबान कलिमा शहादत की तकरार करती रही। यहाँ तक कि 8 बजे के करीब उनकी रूह जवार रहमत यजदी में दाखिल हो गई, यानी मरते वक्त भी इस मर्द मोमिन ने अपनी खुदी का मकाम दुनिया पर फाश कर दिया। नोट: हिंदू कौम में सरहाद व नाथा सरकार ने भी हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह की रूहानियत का इन अल्फाज में एतराफ किया है कि जागने की हालत में भी और नगे-ज़ेब की जुबान कलीमा तैयबा की तकरार में मसरूफ रही। देखो तारीख और नगे-ज़ेब मौलफा सरकाल जिल्द पंजुम 258।